شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن شماسہ مہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو میں نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیار، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میرے نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید ہے جنت ہی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغب کرنے والی عورتیں نہ جانے پائے، نہ زمانے جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔